N125 کا لاہور کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے۔ الیکشن ٹریبیونل نے جو ہے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ خواجہ سعد رفیق وزیر ریلوے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہاں پر فوری طور پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ 60 دنوں کا ٹائم دیا الیکشن ٹریبیونل نے۔ N125 لاہور کی سیٹ پہ، یہ وہ سیٹ ہے جو ڈیفنس کی سیٹ ہے، جہاں حامد خان صاحب 70,000 سے زیادہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے اور سعد رفیق صاحب کو کوئی 1,22,23,24 24 اس حساب سے ووٹ ملے تھے۔ الیکشن ٹریبیونل نے جو فیصلہ کیا ہے آج، بڑا اہم فیصلہ ہے، اس کا شارٹ نوٹس ہم لوگوں کے پاس اویلیبل ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو 80 صفحات مشتمل ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے میڈیا کے پاس اس طرح۔ اس کے کچھ ہائی لائٹنگ پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں، جن میں یہ پتا چلا ہے کہ جو 6 پولنگ بوتھس کا انتخاب کیا گیا تھا رینڈملی، ان کے اندر نادرا نے جو انسپیکشن کی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ انگوٹھوں کے نشانات بہت سے لوگوں کے، کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید ہر انسان نے جو ہے، جو ہر ووٹر تھا 6 پولنگ بوتھ میں، انہوں نے 2 ووٹ ڈالے۔ بڑی انبلیویبل سی بات ہے، لیکن کہا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس سے بڑھ کر بھی ایک بات کہہ دی کہ نادرا کی رپورٹ کے مطابق 6 پولنگ بوتھس میں ہر ووٹر نے 6 دفعہ ووٹ ڈالا ہے۔ ابھی ہم سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس سن رہے تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے، لیکن بہرحال N125 جو ہے اس کے اندر یہ بات تو ایک حد تک سامنے آ چکی ہے کہ بے ضابطگیاں الیکشن ٹریبیونل نے کہا ہے اس حد درجے کی ہوئی کہ وہاں الیکشن کا جو شفافیت ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ دھاندلی کا ملزم کسی کو قرار نہیں دیا، یا مجرم سعد رفیق صاحب یا کسی اور کو قرار نہیں دیا گیا۔ یہ بھی بات سامنے آئی، اطلاعات آئی ہیں کہ شاید یہ بھی کہا ہے کورٹ نے، ٹریبیونل نے، کہ دھاندلی باضابطہ دھاندلی ثابت نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کے نزدیک اس سے بڑی باضابطہ دھاندلی اور کیا ہو سکتی ہے جب آپ کے فارم 15 یا جن پہ ریزلٹس اناؤنس کیا جاتا ہے وہی نہ ہو، اور جہاں پہ انگوٹھے جو ہیں ایک سے زیادہ لگے ہوں۔ ہمارے آج کے پینلسٹ سے بات کرتے ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک دو موضوعات اور بھی ہیں جن کا تعلق MQM سے ہے، لیکن سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے۔ محمد زبیر صاحب چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن PMLN کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA جناب شہریار خان افریدی صاحب، قمر منصور اور ستار لطیف کھوہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ زبیر صاحب، اخلاقی لحاظ سے آپ کی حکومت کی ساکھ آج بری طرح متاثر ہوئی ہے، آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کے اتنے اہم وزیر خواجہ سعد رفیق نااہل قرار پائے باضابطگیوں کی وجہ سے، جن کا رونا PTI پچھلے 2 سال سے رو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کامران شاہد، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، جب سے الیکشن ہوئے تھے، جو پاکستان کے قانون میں ایک بڑا کلیئرلی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ الیکشن ارریگولیرٹیز کا واحد فورم جو ہے الیکشن ٹریبیونل ہے، اور ہم PTI کو یہی کہتے رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل از دا رائٹ فورم، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن ٹریبیونل ہی ہے۔ PTI نے اسی الیکشن ٹریبیونلز کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا جب 39 کیسز میں، اپیلز میں 39 آؤٹ آف 58 جو انہوں نے فائل کی تھی، اس میں اسی قسم کے الیکشن ٹریبیونلز نے ان کے خلاف فیصلہ کیا۔ زبیر صاحب، آج کے اس میں آئے N125 میں آپ نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نو دس از کامران، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ہم تو الیکشن ٹریبیونل کو مانتے ہیں، لیکن جہاں آپ کے اگینسٹ فیصلہ ہے آپ کو وہ بھی ماننا چاہیے، اور جب آپ کے اگینسٹ ہے تو وہ بھی ماننا چاہیے کھلے دل سے۔ لیکن ایک منٹ زبیر صاحب، آپ صحیح سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں نا؟ نہیں، سعد رفیق صاحب تو نہیں مان رہے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں جی عدالت دباؤ میں آ گئی ہے دھرنوں کے جو فیصلہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ میرے سے کامران اگر پوچھیں گے تو میں ہمیشہ آپ کو عدالت کے فیصلے پر ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، لیکن قانون کے حساب سے آپ کو چلنا چاہیے، اور قانون کے حساب سے 2 ہی آپشن ہے، اور یہی ہم PTI کو بھی پہلے کہتے تھے جب دھرنا دینے آتے تھے کہ بھائی آپ الیکشن ٹریبیونل کا دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ وہاں اپنا کیس پروف کریں، دھرنے دے کے اور ایجیٹیشن کر کے اور مار دھاڑ کر کے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ توڑ کے۔ بھائی آج رزلٹ آ گیا، اس رزلٹ کو نہیں، لیکن وہ الیکشن ریزلٹ میں یہ نہیں فیصلہ دیا کہ یہ دھاندلی تھی۔ اگر ان کے انویلڈ ووٹس ڈکلیئر ہوتے تو حامد خان کو ونر ڈکلیئر کیا جاتا۔ حامد خان کو ونر ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جس طرح الیکشن ٹریبیونل میں، جس طرح کراچی میں ایک فیصلہ آیا، حفیظ الدین PTI تھے، ان کو انسیٹ کیا، اور جس نے چیلنج کیا تھا اس کو ونر ڈکلیئر کیا، جیسے عمر ایوب کو ونر ڈکلیئر کیا اور PTI کے کینڈیڈیٹ کو لوزر ڈکلیئر کیا گیا۔ اس میں حامد خان کو نہیں، کیونکہ اس میں سعد رفیق کے جعلی ووٹ نہیں ہے، یہ ریکگنائز کیا گیا ہے۔ دیٹ از وائی ری الیکشن ہر ووٹر نادرا
دو ووٹ ڈال رہا ہے. ابھی بھی سمجھ ابھی ڈیٹیل آئے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ نادرا کی ایک رپورٹ آئی تھی, سائنٹیفک رپورٹ, کہ تھم امپریشن جو ہیں 20-25% سے زیادہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے. سو اگر آپ تھم امپریشن کے بیسس پر چلیں گے اور اس کو آئندہ بھی استعمال کریں گے تو اسی قسم کا ہی ماحول ہوگا, انسرٹنٹی آئے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی طریقہ کار ہے, جو بھی فیصلہ ہے الیکشن ٹریبیونل کا ہے, اور ہم الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ کھلے دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی بھی الیکشن ٹریبیونل کے 39 فیصلے ایکسپٹ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پک اینڈ چوز کریں گے. صاحب ری الیکشن کے لیے جائیں گے, ری الیکشن کے لیے تو ہم کھلے دل سے تیار ہیں. ابھی کامران کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے, کینٹونمنٹ بورڈ کے NA 125 میں بھی کینٹ آتا ہے, اس میں ہم نے پھینٹی لگائی تھی, اس میں ان کی پھینٹی لگائی گئی تھی, پھینٹی لگایا, لیکن آج کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوئے ہفتہ ہو گیا. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں ایبسولوٹلی کوئی خوف نہیں ہے. نہیں, آپ کو خوف تو نہیں ہے, لیکن آج عمران خان کی اخلاقی فتح تو ہوئی ہے نا. یہ تو آپ مانتے ہوئے اچھا کامران دین لیٹ می پٹ دا کوشچن بیک ٹو یو. جس دن خواجہ آصف کے فیور میں آیا تھا اس دن آپ نے پروگرام کیا تھا؟ وہ بھی تو NA 110 میں انہوں نے اپیل کی تھی. جب جہانگیر ترین کے خلاف فیصلہ آیا تھا آپ نے پروگرام کیا تھا. آپ صرف اس کو ون آف بھائی ہوتا ہے میرے میں مسئلہ نہیں ہے, مجھ سے بھول چک ہو گئی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں اوور ٹرن ہوتے تو اس سے پوری شفافیت الیکشن کی تو نہیں ڈسپیوٹ ہوتی. زبیر بھائی, ہم کہہ رہے ہیں آپ مجھ پہ بالکل کرٹیسزم کر سکتے ہیں. پتہ نہیں اس دن میرا پروگرام ہوتا تھا, جب ہلکے کے ٹریبیونل کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا کسی آپ کے کینڈیڈیٹ کے حق میں آنے والے فیصلے پہ پروگرام نہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج NA 125 میں آپ کی حکومت. میں صرف عوام کو بتا رہا ہوں کامران, میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک فیصلہ واحد فیصلہ ہے. اس سے پہلے 40 فیصلے, امپورٹنٹ فیصلہ ہے. 40 فیصلے سعد رفیق صاحب امپورٹنٹ وزیر ہیں, یہ امپورٹنٹ فیصلہ ہے. ایک ایسے ٹائم پہ آیا ہے جب آلریڈی جوڈیشل کمیشن میں آپ کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. لطیف کھوہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور ہمارے خلاف نہیں مقدمہ چل رہا ہے, ہمارے خلاف نہیں, ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں. وی آر ایبسولوٹلی کانفیڈنٹ. اگر ہمیں واپس عوام کے پاس جانا پڑے گا NA 125 میں یہی کر رہا, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے. ہمیں عوام پر بھروسہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہماری پرزیداری کریں گے جیسا کہ انہوں نے کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں کیا. ٹھیک ہے, اگر بات کر لیں آفریدی صاحب, اب تو آپ کو یقین آ گیا ٹریبیونل انصاف دے سکتے ہیں. نون لیگ کا بول بالا ہو گیا, وہ آپ کو یہی کہتے تھے جناب دھرنے چھوڑیں, ٹریبیونل میں جائیں. آج آپ کی فتح ہوئی ہے اسی ٹریبیونل کے ذریعے جس کو آپ پچھلے کئی سال سے لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. جی افریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. جی, ہم تقریباً 1.25 سال سے جس کے لیے ہمارا مذاق اڑایا گیا, جس کے لیے جب پارلیمان میں گئے تو ہمیں کہا کہ جی اسٹرینجرز ان دا ہاؤس, ہمیں غیرت کہ آپ میں غیرت نہیں ہے, پتہ نہیں کیا نہیں ہے, جس طرح ابھی کہہ رہے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب. اللہ کا احسان ہے کہ اس قوم کو آج NA 125 کی شکل میں ایک چیز سامنے کھل کے آ گئی کہ جس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹمیٹک آرگنائزڈ ریگنگ نہیں ہے. اور پھر یہ جو زبیر بھائی جو ہیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ الیکشن ٹریبیونلز جائیں. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہم الیکشن ٹریبیونلز گئے, 120 دنوں میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے, 120 دنوں میں انہوں نے فیصلے نہیں کیے. آج 2.25 سال بعد مسلسل پرسسٹنٹ اپروچ اور خرچے کے بعد, یعنی اس کے لیے تمام جو قوائف ہیں فائنینشیل ایکسپینڈیچرز اور بھاگ دوڑ اور اپنے آپ کو ایک قسم کا آپ ٹوٹلی کمٹ کر کے آج جو ریزلٹ سامنے آیا ہے اب سنتے جائیں. آؤٹ آف 265 پولنگ سٹیشنز, نادرا نے صرف 6 پولنگ بوتھ کے بارے میں کہا ہے کہ 6 پولنگ بوتھ میں بے ضابطگیاں irregularities اس حد تک ہیں کہ اوور آل آؤٹ آف 265 پولنگ سٹیشن ہاف سے زیادہ جو ہے فارم 14 نہیں, جس میں تمام پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ ہر حلقے کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ووٹس باقاعدہ مینشن کرتی ہے, وہ نہیں ہے. ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں.
اب جو یہ سب چیز سامنے کھل کے آ گئی کہ جس میں ایک نجی چینل نے جب اس جج صاحب سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا کہ اس میں پی ایم ایل این کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں، تو ان کا جواب کیا تھا کہ یہ irregularity سے بڑا کام ہے کیونکہ یہ آرگنائزڈ ریگنگ ہوئی ہے، اس میں ہاف سے زیادہ، یعنی اگر کامران اگر 1 2 10 15 فارمز 14 جو ہیں وہ غلطی سے اس پہ سگنیچر نہیں ہے، اس کو ہم ایک قسم کا یہ ایک irregularity سمجھ سکتے ہیں. بٹ ریمبر وی آر ٹاکنگ آف مور دین 50% irregularity in a shape of Form 14. یہ جو ہم تمام چیزیں کہتے رہے ہیں، بارہا کہتے رہے ہیں کہ سارا کچھ بیگز میں پھنسا ہوا ہے، بیگز میں جس کو ہماری تقویت تب ملی تھی جب چودھری نثار نے کہا تھا کہ ہر حلقے میں 60 سے 80 ہزار انویریفائڈ ووٹس ہیں. آج نادرا نے اس کا کیا کہا کہ اگر ہم اسی چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ ایک بندے نے 2 ووٹ کاسٹ کی ہیں، وہ جو میگنیٹک کنگ کے بارے میں مقروض قوم کا 6 ارب روپے جو دیا گیا تھا اس کے بارے میں کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم تحقیق کریں. اب بال کہاں پہ آتی ہے؟ اب جوڈیشل کمیشن کے کورٹ میں بال آتی ہے کہ جو اس تمام چیز کے لیے رسپانسبل ہے، جنہوں نے ریگنگ کی، جو بیہائنڈ دا اسکرین رسپانسبل ہیں، جو بینیفیشریز ہیں، ان کو سزا دی جائے اور ان کو جوڈیشل کمیشن میں بلایا جائے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کس کے بنا پہ کی ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور پاکستان کے ووٹر کو یہ احساس ہوگا، چاہے وہ جس پارٹی کا بھی ووٹر ہے، کہ اس ملک میں انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اور پھر پراپر پروسیجر سے الیکشن ہوں گے اور پھر جو پروفیشنلز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. انہوں نے جو ریت اپنائی تھی کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں، اور یہ وڈیروں اور پیسے اور مالداروں کی اور کارخانہ داروں کی جو سیاست کو جو نام انہوں نے دیا تھا، اس کی شہریار صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں مختصر سوال ضمن آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اب آپ کو ٹریبیونلز پہ تو اعتماد ہو گیا ہے نا، آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا آج، لیکن دھاندلی آپ ثابت نہیں کر سکے، یہ بھی لکھا ہے جج صاحب نے. ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں ہو گئی. دیکھیں جی، منظم دھاندلی آپ ثابت نہیں کر سکے اور ٹریبیونل کا فیصلہ آپ کے حق میں. کامران یہ بھی پوچھ لیں کہ جو 39 فیصلے پہلے آئے تھے وہ اس کے بارے میں ان کا کیا پوزیشن ہے؟ جی وہ بھی جواب دے دے گا، لیکن میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں ان کے لیے. کھوسا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی لطیف کھوسا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کا کیا کومنٹ ہے آج کے فیصلے کے بارے میں؟ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ باضابطہ دھاندلی نہیں ہوئی، دوسری طرف نااہل قرار دے دیا سعد رفیق صاحب کو. دیکھیے یہ تو میرے خیال میں جنرل پرسپشن، اگر آپ کی لاہور کا ہے، میرا بہت بھی نہیں تھا کہ جنرل پرسپشن یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو جتایا گیا ہے. یہ تو روز عمل سے سبھی کو یہ پرسپشن بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ تھا. 1.5 سال بہت دیر کر دی مہربان آتے تو پہلے دن ہی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسی لیے تو ہم نے جب آر او کا الیکشن تھا تو یہ سسٹمیٹک ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کہا سسٹمیٹک لیکن پروف نہیں. ارے بابا جو کوئی کنسپریسی کرتا ہے وہ کسی کو بٹھا کے کرتا ہے. اگر کوئی رشوت دیتا لیتا ہے تو وہ کیا تیسرے گواہ کو بلا کے اس کو سامنے کرے گا؟ تو یہ سسٹمیٹک ریگنگ آپ اسی سرکمسٹانشل ایویڈنس سے اخذ کرتے ہیں. جب اس طرح کی میسو فلاڈ الیکشن ہوتا ہے، میسو قسم کی انلیگیلٹیز، irregularities اور پروسیجرل آپ کہہ لیں ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر کرتے ہیں اور فراڈ جو فارم 14 ہے اور فراڈ آپ کو دوبارہ بلاتے ہیں، آپ کی آواز کا پرابلم ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک ریگنگ ہے. زبیر صاحب آپ کو ذرا پتا ہونا چاہیے، مطلب پتا ہونا سے مراد اگر آپ نے عمران صاحب کی پریس کانفرنس سن لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جوڈیشل کمیشن کے اندر ہم ان آر اوز کو اور پریزائڈنگ آفیسرز کو بلانے کا مطالبہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، عدالت سے کہیں گے ان سے پوچھو انہوں نے کس کے کہنے میں دھاندلی کی، اور اگر انہوں نے آپ لوگوں کا نام لے دیا تو پھر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی جناب؟ ایک تو کامران مطلب آئی تھنک جوڈیشل کمیشن میں کیا ہوگا، وہ جوڈیشل کمیشن والوں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ اس پر بات چیت نہ کی جائے. تو میرا صرف ایک کمنٹ ہے اور وہ آج بھی میں سب کے سامنے کہتا ہوں. لطیف کھوسا صاحب بھی بہت بڑے لائر رہ چکے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی بہت بڑے پراعتماد ہیں کہ دیکھیں پروسیس سے ہی چلتے ہیں. پروسیس اگر یہ کہتا ہے، اگر جوڈیشل کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں سچے دل سے ماننا چاہیے، چاہے وہ اس میں ہماری رضامندی ہے یا نہیں ہے. اور آج لیٹس
say that all of us کہ جی ٹریبیونل کا کل کو اگر کوئی فیصلہ کوئی اور آئے گا اور وہ اگر ہمارے حق میں آئے گا تو پی ٹی آئی بھی اس کو ایکسپٹ کرے گا. میں اس لیے بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور انہوں نے سائن آف کیے ری کاؤنٹنگ پر, جب خواجہ آصف کے فیور میں فیصلہ آیا تو اس وقت ٹریبیونل کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے. آج ٹریبیونل کا فیصلہ آیا تو کہہ رہے کہ جی ملک میں ایک نیا انقلاب آ گیا. ہمیں سلیکٹو ہو کے تو نہیں چل سکتے نا, ہمیں جو پروسیس ڈیفائنڈ ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا, لطیف کھوسا صاحب کا میں کہہ دوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا کھڑا کرنے کا. ان کے تمام بائی الیکشنز میں بشمول ملتان کے الیکشن میں جو ان کے پرائم منسٹر کی سیٹ تھی, ان کے ضمانت ضبط ہوئی ہے. تو یہ کس بات کا رونا روتے ہیں کہ چیلنج کرتا ہوں, ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں وسیم صاحب نے جوائن کیا ہے, باتیں ایسے کرتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ان کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے. وسیم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی وسیم صاحب, وارم ویلکم ٹو دس شو. مبارکباد دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو یا نہیں دیں گے کہ N125 میں ان کا جو دھاندلی کا واویلا تھا وہ کامیاب ہوا, ان کیس جیت گئے اور وہاں پہ الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا ہے سعد رفیق صاحب کا. مبارکباد دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں ابھی میرے خیال میں بہت ہی ارلی ہے, مبارکباد کی سٹیج آئی نہیں ہے ابھی. اچھا, آپ دینا نہیں چاہ رہے؟ اور اگر مبارکباد کی سٹیج آتی تو میں ضرور مبارکباد دیتا. نہیں تو وسیم میں خود بھی چاہتا ہوں کہ الیکشن کا پروسیس آپ کا دل نہیں چاہ رہا لگتا ہے مبارکباد دینے کو, سٹیج تو آ گیا. نہیں ایسی بات نہیں, میرے پاس بہت ساری مبارکبادیں ہیں. اچھا, میں دے سکتا ہوں مگر یہ موقع نہیں بنتا. دیکھیں الیکشن ٹریبونل ہے نا یہ تو ابھی. جی ابھی تو جوڈیشل کمیشن باقی ہے, بہت ساری چیزیں باقی ہیں, اور الیکشن ٹریبونل کو تو ویسے بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ, اور مزید فیصلے ماضی میں دے بھی چکا ہے الیکشن ٹریبونل جو ہے. کراچی کے حوالے سے بہت سارے فیصلے دیے ہیں جو کہ نہیں مانے جاتے. ٹھیک ہے. تو ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا ٹھہر جائیں, ہولے ہولے تسلی کریں, تھوڑا سا وقت باقی ہے ابھی. پاکستان کی اہم ترین 2 اسمبلیز, خاص طور پہ خیر پختونخوا بلوچستان, انہوں نے MQM کے خلاف قرارداد پیش کیا. آج KPK نے پیش کی ہے مذمتی قرارداد الطاف حسین صاحب کے بیان کے اوپر. تو وسیم بھائی ایک تو یہ بتائیے کہ راہ کو لے کے MQM کی پالیسی کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا الطاف حسین صاحب کا وہ بیان جو ہے MQM کا بیان ہے یا اس کی اور ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے, اور یہ جو قراردادیں پوری اسمبلی نے پیش کی ہیں اس پہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, آپ 2 صوبوں کی عوام کی رائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گا کہ KPK نے جو ریزولوشن پاس کی ہے, کاش یہ بہت اچھا ہوتا کہ KPK ریزولوشن پاس کرتی TTP کے اگینسٹ, جس نے فوجی بھائیوں کی گردنیں کاٹی, ان کے بچوں کو بری طرح بروٹلی مارا ہے, شہید کیا ہے بچوں کو. اگر یہ TTP کے خلاف آتی, اور اس میں اگر میں بات کروں PTI کی, تو PTI کے سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ پہ ہیں. جی کیا نام ہے, عمران خان صاحب کے, آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں کہ جرنل جو ہیں وہ بہت بزدل ہیں, ان کا تو 20,000 آدمی لے جاؤ تو پیشاب نکل جاتا ہے. یہ بھی ہے. اور پھر جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں, جنہیں ہم شہید کہتے ہیں ہمارے فوجی بھائیوں کو, وہ اس کو ماننے سے انکار کرتی ہے. اینڈ ان کے گھروں سے TTP اور القاعدہ کے لوگ نکل رہے ہیں. تو ریزولوشن تو یہاں آنی چاہیے تھی بھائی. اور اگر یہ ان کو تسلی ہو رہی ہے, ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس قسم کی ریزولوشن KPK کے اسمبلی سے انہوں نے پاس کرا لی, تو ان کو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. رائٹ. میرے خیال میں جی آفریدی صاحب, یہ جو آپ کی مذمتی قرارداد آپ کے صوبے نے پیش کی ہے, یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا, جبکہ الطاف حسین صاحب نے معذرت بھی کر لی اور MQM نے راہ کے خلاف ایک پوری سٹیٹمنٹ دی ہے کل, اور راہ کو مذمت کی ہے. تو زیادہ نہیں ہو گیا ایگزیجریٹ جو آپ لوگوں نے قراردادی پیش کر دی ہے؟ کوئی سیاسی آپ کی جو ایک ٹسل ہے MQM کے ساتھ, اس کا رزلٹ ہے, یا حب الوطنی کا کوئی بڑا ہی لینڈ مارک قائم کیا گیا کل آج؟ جی کامران, آپ کو میں بتاؤں کہ جب پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں, الطاف حسین صاحب جو ہیں, ایک پاکستان میں ایک صوبے میں خاص کر, اور پاکستان کی سطح پہ اور ریجن کی سطح پہ اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں, کیونکہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا بیک بون ہے, اور کراچی کی پالیٹکس جو ہے پورے پاکستان کو اپنے انفلوئنس میں رکھتی ہے. جی اب ایک ایسا پولیٹیکل لیڈر جو کہ 3-4 اشروں سے پالیٹکس میں ہو, اور ان کے ایسے الفاظ نکلیں جس سے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن آپ اس کو ہیوملیٹ کریں, ڈیگریڈ کریں, اور ابو آل پھر آپ ان کا مذاق اڑائیں, یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب بات یہاں پہ نہیں رکتی,
جب ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے کہ آپ کے نیشنل کور انٹرسٹ جو ہیں، جو کور انٹرسٹ ہے ان کے اگینسٹ جو بھی جائے گا ارریسپیکٹو آف ہو سو ایور از ہی اور شی، وہ جو ہے وہ باؤنڈ ہے، وہ لافل ایکٹ کے تحت اس کو چارج کرنا چاہیے۔ اب ایک اور پوائنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ہیٹ سپیچ، اشتعال دینا، ملک کے اندر اشتعال دینا اور پھر یہ کہنا کہ بنگلہ دیش کی طرف اشارہ کرنا، فوج کی طرف، اور ایک طرف ان کے ساتھ آپ نہیں، لیکن آفریدی صاحب ایک بات بتائیے، وسیم صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی ٹی ٹی پی کے خلاف قرارداد پیش نہیں کی، آپ نے کبھی اور دوسری چیزیں جیسے کہ عمران صاحب کو ریفرنس دیا، جرنیلوں کے خلاف انہوں نے بات کی، ڈیروگیٹری، اس کے کامران آج جو تمام صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان جو 16 دسمبر کے واقعے کے بعد تمام صوبوں میں جو ہوا ہے، جس میں ارریسپیکٹو جو بھی ہے، جو ملک کے کور انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ کے علاوہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تحریک انصاف اس کے اگینسٹ ہے۔ ہم پاکستان آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب یا ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے؟ اتنا آپ نے ایکسٹریم ویو کیوں لیا؟ دیکھیں میری نہیں کامران، جو کنفیشنز آئی ہیں سولت مرزا اور باقی لوگوں کی 9-0 سے جو اسلحہ پکڑا گیا ہے، نیٹو کہتی ہے کہ شپمنٹ ہوئی نہیں کراچی میں، ہندوستان اور یو ایس نژاد کا اسلحہ وہاں سے نکلتا ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں، پھر بیہائنڈ دا اسکرین جو رابطے ہوتے ہیں، چلیں پی ٹی آئی غلط ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی غلط ہیں، رینجرز بھی غلط ہیں، پاک فوج کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آج جو سندھ وسیم صاحب کو میں کہوں گا سپورٹ کرنے کے لیے، پارٹیوں نے جو وہاں پہ ریزولوشن پاس کرنے کو نہیں چھوڑا، کیا پورا پاکستان غلط ہے؟ زبیر صاحب آپ بھی شیئر کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا سینٹیمنٹ کہ ایم کیو ایم ملک دشمن ہے، ایم کیو ایم پاکستانی فوج کے خلاف ہے، قومی اداروں کے خلاف ہے، آپ بھی یہ شیئر کرتے ہیں سینٹیمنٹ؟ جی بالکل بھی نہیں شیئر کرتے۔ بات یہ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی سی تفریق کرنی چاہیے۔ الطاف حسین صاحب نے بیان دیا تھا اور انہوں نے اس کا اپولوجائز بھی کر لیا، اور وی شوڈ پٹ اٹ ایٹ دیٹ۔ بہت غلط بیان تھا الطاف حسین صاحب کا، اور انہوں نے اس کو ریئلائز کیا اور اس کو واپس بھی لے لیا۔ میرا خیال ہے ون آف کیس کے بیسس پر آپ ملک دشمن ہم نے پہلے کر کے دیکھ لیا پاکستان میں، اور اس کے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز بھی دیکھ لیے۔ جو بات وسیم بات کر رہے تھے، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے، اور میں اس کی بات کروں گا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ملک دشمن نہیں ہے اور ایم کیو ایم ملک دشمن ہے، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا میں ادھر اعتراض کروں گا۔ طالبان کا تو نام لیتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے پی ٹی آئی والوں کی۔ طالبان کے لیے تو یہ آفیسز کھولنے کے لیے جب وہ مار رہے تھے ہمارے فوجیوں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے سولجرز کو، تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے آفیسز کھولے جائیں اور ان سے بات چیت کی جائے، اور وہ محب وطن ہے۔ اگر طالبان محب وطن ہے تو پھر ایم کیو ایم کیسے غیر محب وطن ہو سکتی ہے؟ مجھے اگر پی ٹی آئی والے ایکسپلین کر دیں تو آئی ایم ایبسولوٹلی شاکڈ ایٹ دیٹ۔ ہمارے بھی میں پہلے وسیم صاحب کے پاس جاؤں گا۔ جی وسیم صاحب، ہمیشہ کہے کہ ایم کیو ایم شوڈ کم کلین ایز اے ریزلٹ آف دس۔ رائٹ، وسیم صاحب وڈ لائک ٹو ایڈ، پھر میں جانا ہے۔ دیکھیں کامران بھائی، ماشاءاللہ میرا پہلا انٹریکشن ہو رہا ہے شہریار آفریدی صاحب سے۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور اچھے سیاسی ورکر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ان کے جذبات کی بھی میں قدر کرتا ہوں، ان کو بہت فکر ہے ہمارے ملک کی، مگر ان سے یہ کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش تو کریں ایک اپنے اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن لانے کی، کم از کم کوشش کر کے دیکھیں ٹی ٹی پی کے اگینسٹ، کہ انہوں نے ہمارے فوجیوں کی گردنیں کاٹی ہیں اور ہمارے فوجیوں کے بچے بڑا بری طرح مارے ہیں، جس کو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ نمبر 2، پھر ایک اور چیز بھی سامنے ہے، آرٹیکل 6 بالکل فٹ کیس بنتا ہے کہ اگر کسی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا جائے، اگر پاکستان کی انسٹیٹیوشنز لائک پی ٹی وی پہ حملہ کیا جائے، جب جنگیں ہوتی ہیں کامران صاحب جی، تو دشمن فوجیں جو ہیں وہ ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن پہ قبضہ کرتی ہیں سب سے پہلے، تاکہ وہاں سے اعلانات کر سکیں۔ تو موصوف کی جماعت تو ٹی وی اسٹیشن پہ حملے کے اندر کیس بنا ہوا، ان پہ حملہ کیس، عمران خان کے اوپر کیس بنا ہوا، یہ اسکانڈر ہیں وہ ان دونوں کیسز میں، پارلیمنٹ اینڈ پی ٹی وی۔ تو آرٹیکل 6 تو یہاں انووک ہوتا ہے۔ میرے خیال میں شہریار صاحب تھوڑا سا اور مطالعہ کریں چیزوں کا، کہ ڈائنامکس کیا ہیں علاقوں کی، جگہوں کی، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کی اسٹرگل کیا تھی ماضی میں، کیا ہے،
ان کو رکاوٹیں کیا کیا پیش کی ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں. لائک آپ نے بڑی تعریف کی کہ الطاف بھائی لیڈر ہیں, پارٹی ہے, کراچی, سب آپ نے باتیں کی, مگر آپ نے یہ کبھی سوچا کہ اتنے بڑے لیڈر کو اگر دن میں 36 دفعہ آپ کہو گے تو رو کا ایجنٹ, تو رو کا ایجنٹ, تو وہ ایک دن کیا کہے گا آپ کو کہ تمہاری ایسی کی تیسی, چلو پھر ایسا ہی صحیح کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو میری جان اتنی جلدی فیصلے مت کریں شہریار بھائی, آپ کی عمر پڑی ہے, یہ بات صحیح ہے کہ الطاف حسین صاحب نے معذرت کرنے کے بعد واپس لے لوں, کہا آپ جو کر رہا ہے میرا کر لو, میرا بگاڑ لو, دیکھ لوں گا میں. نہیں, انہوں نے کہا ہے معذرت کی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے معذرت کی ہے اور معذرت کے بعد جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ رفع دفع ہونا چاہیے. ہاں اگر پھر بھی کسی کو بہت شوق ہے, جیسے کہ اسمبلیوں میں قراردادیں آ رہی ہیں, ماضی میں کسی چیز کی بھائی شوق تو اگر شوق ہے, آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی اسپیار کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا قانونی چارہ جوئی کریں گے, مطلب پی ٹی آئی تو بعد میں آئی ہے اس کے اندر, پہلے تو فوج نے مذمت کی ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے لیے تو معذرت کر لی ہے الطاف بھائی نے, پورے ملک کے سامنے معذرت. بریک لیتے جی, ایک پی ایم صاحب کا بیان آ چکا ہے, پرائم منسٹر صاحب کا بڑا اچھا بیان آیا ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن کا بیان آیا ہے, مگر کسی کو اگر بہت شوق ہے آرٹیکل 6 کا, پہلے کون سی آرٹیکل 6 انووک کرا لیا آپ نے یار, مشرف کے پیچھے لگے رہے, اتنا تپڑ ہے, اتنا دم ہے کسی میں. ایک بریک لیتے ہیں ویورز, اسی پروگرام میں بہت سے ایشوز اور ہیں. معظم صاحب جو ان کی بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے, میں ضرور رکھوں گا پینلسٹ کے سامنے, اس میں بھی رائے لے لی جائے گی. واپس آتے ایک بریک کے بعد. بڑے عجیب و غریب حالات درپیش ہے پاکستان کے سارے سٹرکچر کو, کہ یہاں پر ایک طرف واقعی حکومت جو ہے وہ آپریشن کرتی ہے شہر کے اندر, کراچی کے اندر, اور جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو, تو وہ پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف ایک کمپیننگ کی جا رہی ہے, اس کے خلاف ایک کانسپریسی کی جا رہی ہے. دوسری طرف اسی پارٹی کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ اتنا ہارڈ سٹینس لیتے ہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے ٹیررسٹ ہے. لیکن اسی پارٹی کے ایک اور جو اہم آدمی ہے, زبیر صاحب آج بیٹھے ہوئے, وہ آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غلط ہے. حالانکہ اگر انہی کی پارٹی کا جو امپلیمنٹیشن دیکھی جائے, جو آپریشن ہو رہا ہے, اسے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہی ہر جگہ مجرم کے طور پہ سامنے آ رہی ہے, غلط یا صحیح. جو بھی آپریشن وفاقی حکومت کر رہی ہے رینجرز اور فوج کے ذریعے, اور اس میں اب آپ سابق ایس پی ملیر جو ہیں راؤ انوار صاحب کو بھی ڈال لیں. تو اس میں بات کرتا ہوں زبیر صاحب سے بھی, لیکن آفریدی صاحب بات میں دم تو ہے. جناب ہمارے ساتھ جو وسیم صاحب ہیں آج, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قرارداد میں بھی تھوڑا سا ڈبل سٹینڈرڈ نظر آیا ہے, آپ نے کوئی بھڑاس نکالی ہے کراچی کے الیکشن کی, نظر یہ آ رہا ہے یہ قرارداد مذمت کی پاس کر کے ایم کیو ایم کے خلاف آج, ورنہ اتنا بڑا کوئی طوفان کامران ہم نے بالکل بڑے خلوص سے NA 246 کا ریزلٹ ایکسپٹ کیا. قومی اسمبلی کے ان کے جتنے ممبران ہیں سب کے پاس گیا, سب کو مبارک, ناصر میں پوری ہماری پارٹی. اب آتے ہیں, تھوڑا سا میں وسیم بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ایک تو میں اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہوں, دوسرا یہ کہ میرے بزرگوں کو تحریک پاکستان میں جناح صاحب کے ساتھ گولڈ میڈل ملا تھا. میرا اس خاندان سے تعلق ہے جو پاکستان کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جی. تیسرا پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ, میرا جو حلقہ ہے NA 14, انہوں نے بات کی کہ طالبان یا اگلوں کے پیچھے کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. میرے گھر سے 3 جنازے نکلے ہیں وسیم بھائی. اگلا اور موسٹ امپورٹنٹ, کوہاٹ جو ہے وہ ساؤتھ کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور کوہاٹ کے ایک طرف درادم خیل, دوسری طرف اورکزئی ایجنسی اور بنو اور آئی ڈی پی. ہمارا دن رات آج تک میں سیکیورٹی کیری نہیں کرتا وہاں پہ, نہ میری MPs کیری کرتے ہیں. اب بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 چیزیں اوپر نیچے آتی ہیں. نمبر 1 میمو سکینڈل, گیٹ کا سکینڈل آتا ہے, PPP کا نام آتا ہے. نمبر 2 جیو کیس آتا ہے, PMLN کا نام آتا ہے. آپ کی پارٹی کو, آپ کے پارٹی کے مہاجر بھائی جتنے پڑھے لکھے جو آپ کے فالوورز ہیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی تعلق را سے, انڈیا یا کسی سے نہیں ہے, تو میرے بھائی وہ جو اسلحہ 90 سے پکڑا گیا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ گڈیل صاحب اور یہ جو آپ کے MQM کے جو MNAs تھے کہ کراچی میں آپریشن شروع کریں, اور پھر جب اسلحہ وہاں سے نہ تو وہاں شپمنٹ ہوتی ہے نیٹو کی, اس کے باوجود وہاں سے اسلحہ نکلتا ہے, پھر تمام کرمنلز 90 سے پکڑے جاتے ہیں,
پھر جو بلدیہ ٹاؤن کے لیے جڈ بنتی ہے اس میں بھی آپ کے ریسپانسبل ہیں. وہ جو تمام ٹارگٹ کلرز ہیں اس کے لیے بھی ایم کیو ایم کا نام آتا ہے. تو میں ایک عام پاکستانی ہوں وسیم بھائی, میرا کوشچن یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب اور خلفائے راشدین قانون سے بالا تر نہیں, دیر آر نو وسیم صاحب رسپونڈ کرتے جب ایک بندہ قانون سے بالا تر نہیں, تو اگر الطاف حسین صاحب ہیں یا کوئی اور ہے, ایوری بڈی از آنسریبل, اور صرف معافی سے کام نہیں چلتا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا پاکستانی کے طور پہ جواب تو دے رہے ہیں, آپ یہ تمام جو ایکٹیویٹیز آپ کیوں انوالو رہے ہیں؟ جی وسیم بھائی دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے کہا اپنی خاندان کی بات بتائی پاکستان کے لیے قربانیوں کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا جواب میں کہوں گا بھائی میرے خاندان نے تو قربانی دی ہے, میرے آباء و اجداد نے تو جانیں قربان کی ہیں, تو یہ پاکستان بنا ہے, تو یہاں سب مزے کر رہے ہیں, بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. اگر میرے آباء و اجداد جان قربان نہیں کرتے اور اپنی زمینیں جائیداد چھوڑ کے نہیں آتے تو یہ خطہ نہیں بنتا. نمبر 2, مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے بھائیوں کے حوالے سے, اللہ آپ لوگوں کو صبر دے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح سے سیٹسفیکشن نہیں ہوگی جو آپ نے بات کی ہے. اگر پریکٹیکلی ریزولوشن کے پی کے میں لائی جاتی, طالبان کے خلاف کنڈیم کیا جاتا, انہوں نے بچے مارے ہیں, فوجیوں کی گردنیں کاٹی ہیں, اور ببانگے دوہل آپ چیخ کے اس کو کنڈیم کرتے تو میں مانتا. نمبر 2, آپ نے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی کہ یہ نکلا وہ نکلا, تو بھائی آپ تو مجھے سمجھدار بالکل لگتے ہو, آپ ہو بھی ماشاءاللہ سمجھدار. اگر معافی سے گزارا نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب نے بھی ابھی زندہ لاشوں کے حوالے سے معافی مانگی ہے, تو ہم نے ان کو معاف کیا اس پہ. اور تیسری بات یہ کہ یہ ہم جانتے ہیں, آپ بہت دور بیٹھے ہو کہ ڈائنامکس کیا ہیں یہاں. ایک کرپٹ ترین افسر کسی کے ایما پہ ہی بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوگا نا میرے بھائی, آپ کو شاید پتا ہے پاکستان کی سیاست کا کہ ایسے تو نہیں کر سکتا وہ. اچھا وسیم بھائی ایک بات بتائیں وسیم بھائی, تو بھائی میرے جو کسی کا ان ساری چیزوں کو سمجھیں, یہ کسی کا جو ایما ہے, اور جہاں تک نیٹو کا معاملہ ہے, سنیں نیٹو کا جہاں تک معاملہ ہے, نیٹو کا اسلحہ نہیں ہے, ہمارا اپنا اسلحہ ہے, لائسنسڈ اسلحہ ہے. اور نیٹو کے حوالے سے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آ گیا تھا. اچھا ہمارا کوئی وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا حضور, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 90 سے کوئی گندا آدمی یہ جو آپ نے کہا ہے نا کسی کا ایما پہ پریس کانفرنس کی, تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس کے وہ چھوڑے جا رہا ہوں, میں زبیر صاحب کے پاس آؤں گا, لیکن سوال آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی ایما پر تو پریس کانفرنس اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نہ تو اس کو پریس کانفرنس کے فوراً بعد آئی جی صاحب نے ان کو چینج کر دیا. نمبر 2, پیپلز پارٹی کے کسی وزیر نے اس پریس کانفرنس کو اور اس کے انکشافات کو اون نہیں کیا. نمبر 3, پیپلز پارٹی کے اسپیکر نے آج آپ کے خلاف قرارداد پیش نہیں ہونے دی. تو پیپلز پارٹی والے تو کر نہیں سکتے, آپ کے خلاف یہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ زبیر صاحب کی حکومت کر سکتی ہے جو آپریشن کر رہی ہے. تو یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں. زبیر بھائی اب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آگ لگ گئی جس میں ایم کیو ایم کو مجرم ثابت کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی بھی ان کے خلاف مذمتی قراردادیں پیش کر رہی ہیں, یہ آپریشن تو آپ کے سر ہے, یہ تو آپ چلا رہے ہیں, آپ کے وزیر داخلہ چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ آپریشن اس حال تک پہنچایا کہ ہر مجرم, ہر ایجنٹ, ہر ٹیررسٹ جو ہے وہ کراچی میں اب ایم کیو ایم کو ہی نکل رہا ہے. تو یہ کریڈٹ تو آپ کو لینا چاہیے. آج آپ بالکل کچھ اور بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آج بالکل کچھ اور بات نہیں. آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کامران, میں کلیریفائی کر دوں. آپ نے کہا میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ کیا ایم کیو ایم غیر محب وطن پولیٹیکل پارٹی ہے, تو میں نے کہا تھا بالکل نہیں. آپ کا آپریشن تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہے آپ کا جو آپریشن. میں آ رہا ہوں, میں لیٹ می اسٹرکچر دی آنسر. دوسری چیز ہے, جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے, ہم بالکل اون کرتے ہیں. چودھری نثار اس کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے انیشیٹ کیا تھا, بٹ نہ چودھری نثار نے نہ پرائم منسٹر صاحب نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم ٹارگیٹڈ آپریشن. نہیں سر, یہ نہیں کہا, لیکن ہو تو رہا ہے نا سر, ہو تو رہا ہے نا. زبیر بھائی بات تو وہ پوائنٹ کرے نا جو نظر آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لیاری سے نہیں پکڑے گئے لوگ. کیا لیاری والے بےچارے تو تھوڑے بہت پکڑے گئے, ایم کیو ایم کی تو لائن ہی لگ گئی بھائی. ایک جگہ پہلی بات تو اور ایم کیو ایم, میں تو ایم کیو ایم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو نہیں آیا. ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ جی جو بھی پکڑا گیا اس کو قانون کے حساب سے اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے, اور اگر وہ جرم ثابت ہوتے تو اس کو ضرور سزا ہونی چاہیے. اس چیز کا دوسری چیز میں فریدی صاحب سے صرف کہہ دوں
کہ وسیم اختر صاحب نے شکریہ ادا کیا. میرا خیال ہے انہوں نے صحیح سنا نہیں تھا. طالبان کے خلاف نہیں افریدی صاحب نے کچھ کہا. انہوں نے کہا 3 لاشیں ان کے گھر والوں ٹھیک ہے یا ان کے افریدی صاحب سوال کر لیں. طالبان کے خلاف نہیں بات کر سکتے. طالبان کا نام لیتے ہوئے جان نکلتی ہے. اور بالکل بھائی طالبان کا نام لیتے ہوئے تو بڑے آپ کے اسٹیٹمنٹ میں کانٹرڈکشن ہے. آپ افریدی بھائی سوال کر لیں. بلوچستان میں آپ کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں آپ ریزولوشن لاتے ہیں, آپ کا انٹیریئر منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کو اپنی جان کی فکر پڑی ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کراچی جانے سے ڈرے مت. میں یہ کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو رہتے ادھر ہی ہیں کراچی میں ہی. اور میرے بھائی زبیر بھائی ہیو سم گٹس. آپ کراچی میں ڈر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے, ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے. ہم اسلحے کے پیچھے خوف سے ڈر سے نہیں پھرتے. زبیر بھائی اب آپ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے, میرا کوشچن آپ سے زبیر بھائی آپ کہہ رہے ہیں میں ڈرتا ہوں. زبیر بھائی آپ کراچی کے بارے میں آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا یہ رینجرز کی جو پریس کانفرنس تھی کراچی میں اور جنہوں نے کنفیشنز کی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بریک لوں گا جی. آپ کیا کنڈیم کروانا چاہتے ہیں؟ میں ابھی کر دیتا ہوں. آپ کراچی کے حوالے سے ابھی کر لیتے ہیں. بریک سے آتے ہیں تو آپ سے کنڈیمنیشن کراتے ہیں. ابھی بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. اچھا وسیم بھائی, بڑے عرصے سے ایک سوال میرے ذہن میں مچل رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ سے پوچھ لوں. یہ جو جب سے آپریشن سٹارٹ ہوا ہے اور الطاف حسین صاحب اوبویسلی انٹینس پریشر میں بھی ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے, جائز اور ناجائز وجوہات جو بھی ہیں جو نظر آ رہی ہیں, اور ان کے بیانات آتے ہیں تو پاکستانی فوج کو بہت زیادہ اس میں وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپریشن تو واقعی حکومت کر رہی ہے اور ان کے ایما پر رینجرز یا فوج پاکستان کر رہی ہے, تو آپ شکوہ کرتے ہیں راحیل شریف صاحب سے یا فوجی کمانڈ سے, تو کیا آپ یا تو اس سے آشنا نہیں ہے کہ یہ آپریشن وفاقی حکومت کر رہی ہے اور ان کے وزیر داخلہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, ان کے وزراء کا کریڈٹ لیتے ہیں, زبیر صاحب لینا یا نہ لیں ان کو ذاتی مسئلہ ہے, لیکن حکومت پورا کریڈٹ لیتی ہے. میں نے لیا. اچھا آپ نے لیا جی جی آپ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا کہ جی آپ نے لیا, ٹھیک ہے, چلیں میں سوال کمپلیٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یا تو اس سے ناشنا ہے کہ یہ حکومت کا کریڈٹ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس قابل ہی نہیں ہے, جو کچھ کری فوج کری, حکومت یس سر یس سر یس سر کری جا رہی ہے فوج کے آگے. جی وسیم بھائی, بڑا اہم سوال ہے یہ. دیکھیں آپ کے علم میں بھی ہے, پورے پاکستان کے علم میں ضرب عزم چل رہا ہے, فوج دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہی ہے. اسی طرح جب حالات کراچی کے خراب ہوئے تو ایم پی ایم نے ہی ریکویسٹ کی تھی, ڈیمانڈ کی تھی کہ یہاں ایک ٹارگٹ ایکشن ہونا چاہیے اور فوجی ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کراچی میں حالات بہتر ہوں. یہاں ایسے گروپس گینگز بن گئے تھے. سر وقت کی قلت ہے وسیم بھائی. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, مجھے اس میں ایک اوورسی کمیٹی بننی تھی جو کہ نہیں بنی. اب جو زیادتیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنی بات کس سے کریں گے؟ نہیں حکومت سے کیوں نہیں کرتے, راحیل شریف صاحب میں کیوں نکالتے؟ میرا یہ سوال ہے بس. آپریشن تو حکومت کر رہی ہے. نہیں دیکھیں, آپریشن جو گراؤنڈ پہ کر رہی ہے وہ رینجرز یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں. تو ہمیں اگر کہیں خدشات ہوتے ہیں یا ہمیں تحفظات ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں ایسا بیان دیتے ہیں کہ ان تک میسج میں یہ کہنا, میں زبیر بھائی کو اور پوری پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی بے گناہ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, ہم ان کے خلاف میدان میں نکلے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو. ہم مذمت کرتے ہیں, نام سب کے لیتے ہیں. اور آپ زبیر بھائی اللہ کا خوف پیدا کریں اور ڈرے مت, ڈرے مت. ڈیولپ دوز گٹس, ڈیولپ دوز گٹس. آپ ہمت مردہ مدد خدا. جی گٹس کا بحران لگتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. کل تک کے لیے اجازت.